ہاں جی گامدی صاحب، میں یہ تھوڑی رہنمائی لینا چاہ رہا تھا کہ فلسطین میں اس وقت جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اس وقت جن حالات سے دو چار ہیں، اور اسرائیل جو وہاں پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اس میں ایک عام مسلمان جو ہم دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، دین ہمارے اوپر کیا لاگو کرتا ہے ذمہ داری، اور اسی طرح جو سربراہان مملکت ہیں مختلف ممالک کے جو با اختیار ہیں، ان کے اوپر دین کی کیا ذمہ داری آتی ہے؟ ذرا پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ شکریہ جی۔ جنگ جہاں بھی ہو اس میں دو فریق بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جن کو مقاتلین کہا جاتا ہے، کمبیٹنٹس، لڑ رہے ہیں دونوں جانب سے۔ اس میں تو مجھے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سوال ہی اس وقت ہوگا جب کہ ہم جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ مسلمان اس وقت کوئی جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے کمبیٹنٹس کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ جو لڑ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کے بڑے غیر معمولی نتائج نکلیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں کی پوری قیادت نے دنیا بھر میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ کے فریق نہیں بنیں گے۔ ترکی موجود ہے، ایران موجود ہے، پاکستان موجود ہے، سعودی عرب موجود ہے، فوجیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن فیصلہ سیاسی قیادت کا یہی ہے کہ ایسا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حماس نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے حملے کی ابتدا کر دی۔ کمبیٹنٹس کی حیثیت حماس کے لوگوں کو حاصل ہے اور اسرائیل کو۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگی قوانین اور اخلاقیات سب سے بڑھ کر پامال ہو جاتی ہے، اور اسرائیل سے آپ کس خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ وہ جو ظلم بھی ان کے لیے ممکن ہے وہ کر گزریں گے، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کر گزریں گے۔ تو جنگ میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اس جنگ کا ہدف نان کمبیٹنٹس، غیر مقاتلین بھی بن رہے ہیں، یعنی بچے بن رہے ہیں، عورتیں بن رہی ہیں، وہ بھی بن رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں کام ہماری ذمہ داری ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کی سیاسی قیادت کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے، یعنی لڑنا ہے لڑیے، لڑ کے مرنا ہے تو مریے، لیکن یہ کہ عام لوگوں کو، نان کمبیٹنٹس کو اس کا کیوں حصہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ بڑا ظلم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دونوں فریق اس معاملے میں احتیاط کریں۔ حماس نے اگر آگے بڑھ کر نان کمبیٹنٹس کو مانا تو غلط کیا، اور اسرائیل یہی جرم کر رہا ہے، بلکہ نسل کشی پر اتر آیا ہے تو آخری درجے کا ظلم کر رہا ہے۔ اس سے روکنا جس حد تک بھی ممکن ہو، ظاہر ہے کہ وہ آپ آواز اٹھائیں گے، آپ بین الاقوامی اداروں کی مدد طلب کریں گے، آپ دنیا کی بڑی طاقتوں کو کہیں گے، یہ ہو بھی رہا ہے، اور مسلمانوں کی قیادت اس میں لگی بھی ہوئی ہے، زیادہ سرگرمی سے کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو مظلومیت کے اس سارے مرحلے میں آخری درجے میں گویا ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی آپ جو کچھ کھانے میں، پینے میں، ان کی ضروریات پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کریں۔ تو میرے نزدیک یہ دو کام ہی ہو سکتے ہیں، یہ ہو بھی رہے ہیں ایک حد تک، جہاں تک ممکن ہوتا ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں جانا آسان نہیں ہوتا، تو مسلمانوں کے افراد بھی کر رہے ہیں، ان کی تنظیمیں بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کی سیاسی قیادت بھی اپنی اپنی سطح پر جہاں جس کے لیے جتنا ممکن ہے یہ کر رہی ہے۔ اس میں اور زیادہ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور اگر کسی ادارے پر، کسی تنظیم پر، حکومت پر آپ کا اعتماد ہے اور آپ اس میں کوئی حصہ بٹا سکتے ہیں تو آپ کو بھی ضرور حصہ بٹانا چاہیے۔ بس یہی ہے جو ہم اس وقت کر سکتے ہیں۔ آخری چیز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عقل عطا فرمائے، اور وہ اس طرح کی صورتحال سے نکلیں اور معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔